جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی تہجد پڑھ سکتا ہے، ورنہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو ساری رات جاتے رہتے ہیں، یا وہ ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ لیزی لیتھارجک فیل نہیں کر رہے، اینڈ دے ویک اپ بٹ دے ڈونٹ ہیو the energy to pray tahajjud. Why? Because sins have chained them, sins have shackled them. انہیں گناہوں نے ان کو روک کے رکھا اور یہ توفیق چھینی ہوئی ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، پکڑ لو اس کو، اس تہجد کو، قیام اللیل کو. فإنہ دأب الصالحین من قبلکم، یہ پرانے لوگوں کا طریقہ تھا، یہ ان کی لیگسی ہے جو تم اڈاپٹ کر سکتے ہو. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رب کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کی ایکسپیشن اور معافی کا سبب ہے. تم پریشان ہوتے ہو اپنے گناہوں سے، علیکم بقیام اللیل. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے، نفس کو گرائنڈ کرنے کے لیے. یو وانٹ ٹو کنٹرول یور نفس، یو وانٹ ٹو کنٹرول یور اسکرین ایڈکشن اینڈ یور پورن ایڈکشن اینڈ یور ڈرگ ایڈکشن اینڈ یور لسٹس اینڈ ٹیمپٹیشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر. علیکم بقیام اللیل، یو ہیو قیام اللیل. سبحان اللہ. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں فجر سے پہلے ہم سب چاہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست بنے اور مدینہ کرتے ہیں اور نعتیں پڑھتے ہیں، بٹ مدینہ تھا کیسا؟ کہتے ہیں مدینہ میں نا فجر سے پہلے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور کہتے ہیں میں کوئی گھر نہیں جانتا جو کہ رات کے اس حصے سے کچھ نہ لیتا ہو. ایوری ہاؤس یوز ٹو ٹیک سم پورشن آف دس ٹائم، فجر سے پہلے کا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو نہیں جانتے تھے جو اس پورشن کو ویسٹ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ لازمی لیتے تھے اس کا، کچھ 10 منٹ، کچھ آدھا گھنٹہ، کچھ 2 گھنٹے، ڈیپینڈس. طاؤوس رحمہ اللہ، طاؤوس ابن الکیسان الیمنی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریمبر سینگ اینی ون سلیپنگ ان دا لیٹر پارٹ آف دا نائٹ ان مدینہ، کہ وہ سو رہے ہوں. اور ہم لوگ اگر طاؤوس رحمہ اللہ آج میرے شہر میں آ جائیں نا، he would say کہ I don't see anyone awake at the later part of the night. even حتیٰ کہ شاید لا الہ الا اللہ وہ فجر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ فجر میں جو لوگ آپ جمعہ پڑھتے ہو، آپ لوگ فجر میں کدھر ہوتے ہو؟ اور فجر تو فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہماری آخرت تباہ ہے. اچھا، اس آیت میں نا ایک امیزنگ بات اور ایک ہڈن بات اور ایک انٹریکنگ بات یہ ہے کہ وائی دی ریوارڈ از ہڈن فرام دیئر آئیز. اللہ نے بتا کیوں نہیں دیا؟ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگوں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا جو اجر وہ بھی چھپا دیے لوگوں سے. دے آر ناٹ سین بائی پیپل، سو اللہ ہائڈز دیئر ریوارڈ فرام پیپل. سبحان اللہ، دس از امیزنگ. ان کے لیے وہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، اسپیشل لوگ ہیں یہ. بٹ ان کی موٹیویشن کے لیے کچھ تو پتہ ہوگا، یعنی کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے کچھ بتایا اور کہا کہ ان فی الجنۃ غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ جنت میں نا ایک کمرہ ہے جو کہ باہر سے اندر سارا اس سے کارنرز نظر آتے ہیں اور اس کے اندر سے باہر کا سارا ویو آتا ہے. جب آرکیٹیکٹ المصور ہے تو امیجن وہ غرفہ، وہ روم کیسا ہوگا. تو ایک صحابی نے پوچھا، فقال ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جس میں 3 کوالٹیز ہوں گی. لمن اتعب الکلام، جو اپنی بات میں نرم ہوگا، پولائٹ ہوگا، وہ لوگوں کو تانے، لوگوں کی غیبت، چغلی، تیز زبان کا نہیں ہوگا. وَأَطْعَمَ الطعام، وَأَطْعَمَ الطعام، جو لوگوں کو کھانے کھلاتا ہوگا. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو تہجد پڑھتا ہوگا جب لوگ سو رہے ہوں گے. اس میں یہ کوالٹیز ہوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جنت میں یہ غرفات دے دیں گے. اور
ایک اور حدیث بڑی کمال کی، جو شخص چاہتا ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے تو وہ 4 کام کرے: افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام۔ تم چاہتے ہو رب العالمین کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرو، اسپریڈ پیس، بی پیسفل، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرو، لوگوں کے لیے پیسفل رہو، ڈونٹ ہارم۔ آپ کی پریزنس میں لوگ پیسفل محسوس کریں، لوگ ایزی محسوس کریں۔ آپ کی محفل میں یہ نہ کہیں یار کوئی بات نکل گئی مجھ سے تو اس نے تو آگے کر دینی ہے، یا اس کے ہارم سے میں محفوظ نہیں ہوں، یا اس کی بدتمیزی سے، اس کے ریوڈ بیہیویئر سے میں لوگ انسیف فیل کریں آپ کی گیدرنگ میں۔ رادر بی سم ون who spreads peace, who says salam and who is peaceful, and a Muslim is always peaceful۔ واطعموا الطعام، اور کھانے کے لوگوں کو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 10 غلام آزاد کرنا اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں 10 اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ اکبر، کھانے کھلائیں، لوگوں پہ خرچ کریں۔ واصل الارحام، اور رحم کے رشتے جوڑ کے رکھیں، چاہے کہ بہت ہی برا شخص بھی کیوں نہ ہو نا آپ کی فیملی میں، اس سے سلام دعا کم از کم رکھیں، اتنا تو کم از کم رکھا کریں، بالکل ہی کٹ آف نہ کر دیا کریں۔ اور یس نو ڈاؤٹ اس کے آپ شر سے بچیں، بٹ یہ ہے کہ صلہ رحمی لازمی رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اور بھلائی کریں۔ صل من قطعک، صلہ رحمی وہ ہے جو تم سے توڑے اسے جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کریں جو آپ پہ ظلم کرے۔ واعطِ علی ما حرمک، اس کو عطا کریں جو آپ کا محروم کرے، یہ تو صلہ رحمی ہے۔ تو یہ تم کام کرو، تیسرا۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم یہ 4 کام کرو، رب العالمین کیا کام کریں گے قیامت کے دن؟ تمہیں سلامتی کے ساتھ الفردوس الاعلیٰ میں یا اپنی رب کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، واٹ اے بیوٹیفل لائف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نا 3 طرح کے لوگ بہت پسند ہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کی طرف اسمائل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دس از امیزنگ حدیث۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف اسمائل کرتے ہیں۔ ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہو اور کمفرٹیبل بیڈ ہو، لیکن وہ رات کو اپنی بیوی اور اپنے کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کے ہی لیوز ہز ڈیزائر، اور اللہ تعالیٰ اینجل سے کہتے ہیں، فرشتوں سے، کہ اس نے کیوں چھوڑا؟ ہی کوڈ ہیو سلیپٹ، ہی کوڈ ہیو فلفلڈ ہز ڈیزائرز۔ نیند بھی ڈیزائر ہے نا، سوتا رہتا، کس کے لیے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان پہ مسکراتے ہیں۔ اچھا، کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی انسان کی طرف دیکھ کے مسکرانے کا؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسجد میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اگر رب اپنے کسی بندے پہ دنیا میں مسکرا دے تو اس کا پھر حساب نہیں لیتا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ اگر آپ اپنے کسی ایک بندے پہ مسکرا دینا پھر اس کا حساب رب نہیں لیتا۔ وہ کریم ذات ہے، وہ غنی ذات ہے، پھر اس دن کی وہ ٹینشنز اور اس دن کے مسائل سے نا لا یحزنہم الفزع الاکبر، پھر ان کو جو بڑے دن کی جو پریشانی ہے نا وہ پریشان نہیں کریں گے۔ اولئک لہم الامن، وہ پھر بالکل پیس میں ہوں گے۔ اور کیا ہی امیزنگ بات ہے، قربۃ اللہ تعالیٰ، یہ تہجد رب سے قریب کر دیتی ہے انسان کو۔ اور ہم نے تو ایک حدیث سنی ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر دعاء، انسان اپنے رب سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث بڑی کمال کی ہے، ایک اور مومنٹ جب انسان رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اقرب ما یکون الرب من عبدہ، رب اپنے بندے سے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر استطاعت ہو ان لوگوں میں شامل ہونے کی، ممن یذکر اللہ فی تلک الساعہ، جو تم اللہ کا ذکر کر سکو ان ساعات میں، ان ٹائمز میں، فکون، تو بن جانا ان لوگوں میں سے۔ ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی، ڈونٹ مس۔ اور یاد رکھیں نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اٹس ویری ایموشنل، ایون the lovers they take benefit of this time۔
جو رات کو باتیں ہوتی ہیں